شیر کی دھاڑ نے ہندوستان کی خاموش وادیوں میں ایک نئی زندگی بھر دی تھی۔ وہ شیر جو صرف جنگل کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسے مسلمان حکمران کا نشان تھا جس نے اپنے دل میں ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان کا خواب سجا رکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی انگریزوں، مراٹھوں اور نظام دکن کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کا نام فتح علی ٹیپو سلطان تھا اور اس کی کہانی صرف بہادری کی نہیں بلکہ وفا، حکمت اور اپنے لوگوں سے محبت کی تھی۔ یہ داستان ایک ایسی روح کی ہے جو سرنگا پٹنم کے قلعے کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ 1750 کی صبح ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک نئے بچے نے جنم لیا۔ اس کا نام فتح علی رکھا گیا جو بعد میں ہندوستان کی تاریخ میں ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے والد حیدر علی ایک معمولی فوجی تھے لیکن ان کی غیر معمولی ذہانت اور فوجی صلاحیت نے انہیں میسور کی ریاست میں ایک طاقتور اور بااثر شخصیت بنا دیا۔ حیدر علی اپنے بیٹے ٹیپو کی پیدائش کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے اور انہوں نے اسے ایک عظیم حکمران بنانے کا فیصلہ کیا۔ ٹیپو کی تعلیم کا آغاز بچپن سے ہی ہو گیا تھا۔ وہ صرف فوجی تربیت ہی نہیں حاصل کر رہا تھا بلکہ اسے فنون، سائنس اور مذہبی تعلیم بھی دی جا رہی تھی۔ اس نے فارسی، اردو اور عربی جیسی زبانیں سیکھیں۔ اس کے اساتذہ میں مشہور عالم صوفی بھی شامل تھے۔ اس کی فطرت میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اس نے فوجی تربیت میں بھی تیزی سے ترقی کی اور 15 سال کی عمر میں ہی اس نے اپنے والد کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1767 میں ٹیپو نے پہلی اینگلو میسور جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں اس نے اپنی بہادری اور فوجی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کئی اہم قلعے فتح کیے اور انگریزوں کو شکست دی۔ اس کی فتوحات سے حیدر علی بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے ٹیپو کو مزید ذمہ داریاں سونپنا شروع کر دیں۔ ٹیپو نے مراٹھوں کے حملے کو بھی پسپا کیا اور اپنی ریاست کو مضبوط کیا۔ اس دوران اس نے اپنی ریاست میں نئی فوجی اصلاحات کی۔ اس نے فرانسیسی فوجیوں کی مدد سے اپنی فوج کو جدید بنایا۔ اس نے توپ خانے اور پیدل فوج کو منظم کیا اور نئے ہتھیاروں کی تیاری شروع کی۔ ٹیپو ایک ایسے حکمران تھے جو صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے درمیان بھی محبوب تھے۔ وہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا بہت خیال رکھتے تھے۔ 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد ٹیپو سلطان نے میسور کا تخت سنبھالا۔ یہ وقت ٹیپو کے لیے بہت مشکل تھا۔ انگریزوں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ٹیپو نے اپنی بہادری اور حکمت سے انہیں حیران کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے پڑوسی ریاستوں، مراٹھوں اور نظام حیدرآباد کے خلاف جنگیں لڑیں۔ یہ جنگیں صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے لڑی گئیں۔ ٹیپو جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے پڑوسیوں سے اتحاد نہیں کیا تو انگریزوں کو شکست دینا ناممکن ہو جائے گا، لیکن مراٹھے اور نظام دکن نے انگریزوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اس نے ان کے ساتھ بھی کئی جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں میں ٹیپو نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس کی فوج نے کئی قلعوں اور علاقوں کو فتح کیا۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی دوسری اینگلو میسور جنگ میں تھی۔ اس جنگ میں ٹیپو نے انگریزوں کو سخت شکست دی۔ ٹیپو نے اپنی ریاست میں نئے نظام متعارف کرائے۔ اس نے اقتصادی اور سماجی اصلاحات کی۔ اس نے نئے سکے جاری کیے، نئے کیلنڈر متعارف کرائے اور صنعت و تجارت کو فروغ دیا۔ اس نے ایک نیا نظام عدل بھی قائم کیا جس میں ہر کسی کو انصاف ملتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی بڑھتی ہوئی طاقت نے انگریزوں کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ٹیپو کو ہر حال میں شکست دینی ہوگی۔ 1799 میں انگریزوں نے چوتھی اینگلو میسور جنگ شروع کی۔ اس جنگ میں انگریزوں نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا۔ ٹیپو کی فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن انگریزوں کی بڑی فوج کے سامنے ان کی طاقت کم تھی۔ اسی دوران ٹیپو کے دربار میں کچھ غدار موجود تھے جو انگریزوں سے مل گئے تھے۔ ان غداروں نے انگریزوں کو اہم معلومات فراہم کی جس کی وجہ سے انگریزوں نے سرنگا پٹنم کے قلعے پر حملہ کیا۔ ٹیپو جانتا تھا کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اس نے اپنی فوج کو آخری سانس تک لڑنے کا حکم دیا۔ قلعے کی دیواروں کو توڑ دیا گیا اور انگریزی فوج اندر داخل ہو گئی۔ ٹیپو اپنے سپاہیوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ اس نے اپنی تلوار سے کئی انگریز فوجیوں کو قتل کیا۔ اس کے جسم پر کئی زخم تھے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے بھاگنے کا مشورہ دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آخر کار ٹیپو سلطان زخمی ہو کر گر پڑا۔ انگریز فوجیوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک فوجی نے اس کی تلوار اٹھانے کی کوشش کی
کی، لیکن ٹیپو نے آخری سانس تک اپنی تلوار نہیں چھوڑی۔ ایک گولی اس کے سینے میں لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کی موت نے میسور کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، لیکن ٹیپو کی شہادت نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا۔ اس کی بہادری اور قربانی نے آنے والی نسلوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کی ہمت دی۔ اس کی موت نے پورے ہندوستان میں ایک نئی تحریک کو جنم دیا۔ ٹیپو سلطان آج بھی ایک ہیرو کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں تھے، بلکہ ایک مفکر، ایک عالم اور ایک سچے مجاہد بھی تھے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر آپ میں سچائی، بہادری اور ایمان ہو تو آپ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ٹیپو کا خواب ایک آزاد ہندوستان کا تھا، اور اس خواب کو سچ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ وہ نہ صرف ہندوستان کی تاریخ میں ایک شیر ہیں، بلکہ دنیا بھر میں حریت پسندوں کے لیے ایک مثال بھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔